البتہ جو کمی ہے ابھی مشرقی ممالک میں، اب ایک زبردست تحریک چل رہی ہے مغرب کی طرف سے کہ اس کو بھی ختم کر دیا جائے، یہ بھی ہم جیسے ہو جائیں، ان میں بھی لبرلزم آ جائے، ان میں بھی روشن خیالی آ جائے۔ کیا ہے، میری بیوی زنا کر رہی ہے تو کیا ہے، اس کی مرضی ہے، میری بیٹی آوارہ ہو گئی ہے تو مجھے کیا، وہ اپنے مستقبل کو خود خراب کر رہی ہے، اسے پھر شادی کے لیے مرد نہیں مل سکے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ لبرلزم، یہ روشن خیالی، یہ ویمن لب، عورتوں کی آزادی آزادی آزادی۔ یہ کیا کہ خاندانی نظام میں عورت جو ہے، بیوی جو ہے، وہ شوہر کے تابع ہو، دے آر ایکول۔ اب جب ایکول ہے تو میں بھی رانی تو بھی رانی، کون بھرے گا پانی، برابر ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ یہ شادی کا بندھن، یہ خاندان کی بندشیں، یہ اس کے اخلاقی جواز کا معاملہ ہے، بے معنی ہے، کوئی تک نہیں۔ چنانچہ آپ کے علم میں ہوگا کہ 10-15 سال پہلے قاہرہ میں کانفرنس ہوئی، یہی ایجنڈا تھا، عورت کی آزادی کا ایجنڈا۔ پھر اس کے 5 برس بعد بیجنگ میں کانفرنس ہوئی۔ تو دیکھیے کس طریقے سے ایشیا اور افریقہ میں اگر کوئی خاندانی نظام کی سینکٹیٹی باقی ہے، کوئی شرم، حیا، عفت اور عصمت کے تصورات باقی ہیں، کوئی خاندانی نظام کا سٹرکچر باقی ہے، تو ختم کرو اس کو۔ اور بیجنگ +5 کانفرنس ہوئی ہے یونائٹڈ نیشنز اسمبلی کے زیر اہتمام، اب یہ عالمی ادارے کے تحت ہوئی، بیجنگ +5 کانفرنس۔ اس میں جو ایجنڈا طے ہوا ہے، جو فیصلے ہوئے، اس میں نمبر 1، پروسٹیٹیوشن کو بھی ایک ریسپیکٹیبل پروفیشن مانا جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ ایک مزدور اپنی مسکولر اسٹرینتھ کو استعمال کرتا ہے کمائی کے لیے، وہ کسی چلا رہا ہے، اینٹیں ڈھو رہا ہے، آخر اس کی قوت ہے نا، بازوؤں کی قوت جو استعمال کر رہا ہے۔ ایک عورت بھی اپنے جسم کا ایک عضو استعمال کرتی ہے کمائی کے لیے، واٹس دی ڈفرنس؟ پروسٹیٹیوشن کو ایک ریسپیکٹیبل پروفیشن مانا جائے۔ نمبر 2، ہم جنس پرستی، گیز اور لیسبینز، یہ ہم جنسی سیکشول تعلق جو ہے، اس کو بھی ایک نارمل اورینٹیشن سمجھا جائے۔ مزاج کی بات ہے، کوئی اپنے مزاج کے اعتبار سے اپوزٹ سیکس سے اپنی شہوانی خواہشات کی تسکین کرتا ہے، کوئی اپنے اسی سیکس سے، سیم سیکس سے، ہومو سیکشول، وہ اپنی شہوانی خواہش پوری کر لیتا ہے، تو اٹس آلسو اے نارمل اورینٹیشن، نارمل ہے۔ پھر یہ کہ عورت اور مرد بالکل برابر ہے، ان کو وراثت میں برابر حصہ ملے گا، ان کو طلاق کا برابر حق ہوگا۔ اگر مرد کو حق ہے طلاق کا، تو عورت کو بھی طلاق کا حق ہوگا، جب چاہے طلاق دے۔ خلا ولا کا کوئی تصور نہیں ہے کہ عورت جو ہے کسی انٹرمیڈیری ادارے کے ذریعے سے خلا حاصل کرے، عدالت سے، برادری کے پنچوں کی مدد سے ان کو کنونس کرے کہ میں اس شخص کے اب نکاح میں نہیں رہ سکتی، یہ اسباب ہے، نہیں، جب چاہے طلاق دے۔ پھر یہ کہ اگر وہ گھر کا کام کرے گی تو ویج طلب کر سکتی ہے اپنے شوہر سے، لیبر ہے اس کی، وہ گھر میں رہ کر کام کر رہی ہے، تو اسے اس کا صلہ، اس کی مزدوری ملنی چاہیے۔ اگر وہ پریگننسی کی تکلیف گوارا کرے اور بچے کی ولادت کا دکھ اور تکلیف برداشت کرے، اس پر بھی ویج لے سکتی ہے، وہ شوہر کو اس کی بھی قیمت اور مزدوری دینی پڑے۔ یہ ہے وہ ایجنڈا
جس کو سامنے لایا جا رہا ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ بہت خوبصورت نام ہے اس کا، سوشل انجینئرنگ۔ یہ سوشل سسٹم کی ایک نئی تعمیر ہمیں کرنی ہے۔ جیسے کہ کوئی عمارت بوسیدہ ہو جائے، اسے گرا دیا جائے، تو پھر ظاہر بات ہے اب آرکیٹیکٹ چاہیے جو نئی بلڈنگ کا نقشہ بنائے، پھر کانٹریکٹرز چاہیے جو بنائے انجینئرنگ۔ تو یہ سوشل انجینئرنگ پروگرام ہے آف دی یونائیٹڈ نیشنز اسمبلی، جنرل اسمبلی نے پاس کیا ہے، پوری دنیا کے نمایاں ترین اور اہم ترین ادارے نے پاس کیا، اور پاکستان بھی اس کا سگنیٹری ہے، دستخط کیے ہوئے، اور اس کی طرف سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پاکستان جا رہا ہے۔ 33% عورتوں کو جو نمائندگی دی گئی ہے ہر لیول پر، یونین کاؤنسل ہو، کوئی ہو، لوکل باڈیز ہوں، پروونشل اسمبلیز ہوں، ڈسٹرکٹ بورڈز ہوں، سٹی گورنمنٹس ہوں، نیشنل پارلیمنٹ ہو، سینٹ، ہر جگہ 33%۔ یہ سب سے آگے نکل گئے، پوری دنیا میں کہیں نہیں، کسی سیکولر ڈیموکریسی میں نہیں۔ سیکولر ڈیموکریسی کا معجزہ قرار پاتا ہے بھارت۔ اتنی بڑی تعداد وہاں کے رہنے والوں کی، اتنی ملٹی نیشنل، ملٹی ایتھنک، ملٹی لنگوسٹک، ہم تو گن بھی نہیں سکتے جتنی زبانیں وہاں ہیں۔ ہر صوبے، ہر اسٹیٹ کی اپنی زبان ہے، لیکن سیاسی نظام جمہوریت کے تحت چل رہا ہے۔ ماشاء اللہ کا آج تک سواری پیدا نہیں ہوئی۔ زیادہ سے زیادہ 1-1.5 سال کے لیے ایمرجنسی عائد کی گئی تھی، صرف ایمرجنسی۔ ایمرجنسی کانسٹیٹیوشنل ہوتی ہے، وہ سپرا کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے کہ جو آیا جرنیل اس نے کانسٹیٹیوشن کو اٹھا کے پھینکا اور اپنا جو ہے پی سی او بنایا اور ججوں تک سے اس کا عہد لے لیا، نہیں عہد دیتے تو جاؤ چھٹی کرو، گھر بیٹھو۔ آج تک وہاں نہیں ہوا، آج تک نہیں ہوا، آج تک نہیں ہوا۔ اس لیے جمہوریت کا، جو بھی جمہوریت اس وقت دنیا میں ہے، جو میں نے بتایا تھا، سب سے اونچا لباس، سب سے اونچا لحاف، اس کا اس کو ایک میریکل مانا جاتا ہے، یہ معجزہ ہے بھارت کا۔ وہاں بھی کہیں عورتوں کی نمائندگی اس معنی میں نہیں۔ ہاں عورتیں ہیں، الیکشن لڑے، ہمارے ہاں بھی تھا، بیگم عابدہ حسین آتی تھی الیکشن لڑکے، زمیندار ہیں، جاگیردار ہیں، بے نظیر بھٹو الیکشن لڑکے آتی تھی، لیکن ان کے لیے علیحدہ سیٹیں نہیں تھیں۔ اور پھر جس طریقے سے کہ اس وقت یونائیٹڈ نیشنز اور باہر کی حکومتیں این جی اوز کو پیسے دے رہی ہیں، اور این جی اوز جو ہیں اس ملک میں ایک نیا نظام تعلیم لا رہے ہیں، اور اس میں زیادہ توجہ عورتوں پر ہے، تاکہ ان کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ ہم محکوم ہو کر کیوں رہے۔